الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، یہ بات بار بار کہی گئی، بتائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معیار حق ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو معیار حق بنایا کس نے؟ ہمارے لیے صحابہ کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل یہ ہمارے لیے حجت ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کس نے قرار دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، تو صحابہ کو معیار بنایا کس نے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود رب کائنات نے یہ قرآن کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ معیار حق ہے. آج اگر کوئی صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا تو در حقیقت وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے فرمان کو جھٹلاتا ہے. صرف دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، جیسا ایمان ان لوگوں کا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب تم ہدایت پاؤ گے، تب تم سیدھے راستے پہ ہوگے، تب تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، تب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے لیے معیار کیا ہے؟ معیار یہ لوگ ہیں جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اس وقت کون ایمان لایا ہوا؟ اس وقت مومن کون تھا؟ کلمہ کن لوگوں نے پڑھا ہوا تھا جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے جن کے بارے میں خود رب کائنات یہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، تم اپنے ایمان کا معیار بڑھانا چاہتے ہو، تم اس کو مثالی بنانا چاہتے ہو، اور یہ تم دعویٰ کرنا چاہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو پھر ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے۔ تو صحابہ کو معیار کس نے بنایا؟ صحابہ کو معیار بنانے والے خود رب کائنات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو معیار بنا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں تو اس نے تو قرآن آیت کا انکار کر دیا، اور صرف یہاں تک نہیں، جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، اور کیسا ایمان چاہیے اللہ کو؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جیسا ان لوگوں کا ایمان ہے ایسا ایمان لے کر آؤ۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا ایمان ان کا ہے ایسا ایمان ہمیں مطلوب ہے؟ وہ ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور جب اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا تو صرف آج کی بات نہیں، اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے صحابہ کو نہیں مانا تھا، اور پھر ان صحابہ کے دفاع میں خود اللہ رب العزت میدان میں آئے۔ صحابہ کا دفاع کرنا یہ ایمان کا جز ہے، خود اللہ رب العزت میدان میں آ کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا جو اس وقت صحابہ کو نہیں مانتے تھے، جو ان کو معیار حق نہیں تسلیم کرتے تھے؟ اس وقت لوگوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں کہا کیا یہ بے وقوف لوگ جیسے ایمان لے کر آئے ہیں؟ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا، الا انہم هم السفہاء، اور انہی کی زبان میں کیا کہ یہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ میں خود رب کائنات کہتا ہوں یہ صحابہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ مفسرین نے دو نقطہ یہاں لکھا ہے کہ جس طرز پر صحابہ کو انہوں نے کہا کہ ایسے ہیں، اللہ نے انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا۔ قرآن کا اسلوب سمجھیں، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، قرآن خود ان کی بات نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے، الا انہم هم السفہاء، بلکہ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو کہا، اللہ نے ان کو کہا۔ تو آج بھی اس وقت بھی جب لوگوں نے صحابہ کی گستاخی کی، صحابہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، تو اللہ نے میدان میں آ کر انہیں کی زبان میں ان کو جواب دیا، اور یہ ایک دستور و قانون بن گیا کہ جب کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا تو اس کو اس کی زبان میں جواب دینا، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا درس ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کیوں کو بے وقوف کہا جنہوں نے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی؟
تو صحابہ کی جو انسان گستاخی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی کی زبان میں جواب دیتے ہیں، اور یہ طریقہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا کہ اگر کوئی صحابہ کی تکفیر کرے گا، اگر کوئی صحابہ کے اوپر زبان درازی کرے گا تو اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ سارے کے سارے معیار حق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک ادنا سے ادنا صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لائے، اور ادنا صحابہ کے اندر بات کر رہا ہوں، ان میں سے جو ادنا ہے سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب مومن ہیں، سب کے سب مخلص تھے، سب کے سب دیانتدار تھے، سب کے سب امانت دار تھے، سب کے سب وفادار تھے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ انبیاء جتنے بھی ہیں سارے کے سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہ کو ان کے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ کوئی گناہ ہو اور وہ انبیاء کے قریب آگے ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ مغفور ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو رہنے نہیں دیتا، سب کے سب مغفور ہیں۔ اللہ نے سب کی بخشش فرمائی ہے، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہمیں صحابہ سے محبت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ صحابہ کی کیا قربانیاں تھی، کیسے انہوں نے اپنا لہو دے کر اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ آج اگر دین ہمارے تک پہنچا ہے تو یقین کر لیجئے کہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ دین کا ہر جز اگر محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اگر محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے تو صرف اور صرف اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کردار ہے۔ ویسے اللہ نے معیار حق نہیں قرار دے رہا، ان کے اندر کوئی بات تو تھی کہ جس بنیاد پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معیار حق ہیں۔ ہمیں ایسا ایمان مطلوب ہے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور اگر تم ایسا ایمان لے کر آؤ گے جیسا صحابہ لے کر آئے تو پھر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، پھر تم سیدھے راستے کے اوپر ہوگے۔ حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو قرآن سناتے ہیں، زبان نبوت سے صحابہ قرآن سنتے ہیں، لیکن حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ قرآن سنائیں، مجھے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تلاوت سناؤں۔ آپ علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی ان سے کہ جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قافلہ آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے جو اس وقت بھی قرآن کا دشمن اور صحابہ کا دشمن تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ صحابہ کے دشمن آج کوئی پیدا ہوئے ہیں، کوئی آج ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے پیدا ہو گئی، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اور آ کر سازش کی اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں قرآن کے قاری صحابہ دیں، ہم اپنے خاندان والوں کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن سکھائیں، ہم اپنے قبیلے والوں کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن سکھائیں۔ آپ علیہ السلام کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، اصل میں یہ تو قرآن کے دشمن ہیں، اصل میں روپ دھار کے آئے ہیں۔ اس وقت بھی یہ تقیہ کیا کرتے تھے جو آج کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، اور اگر کہنے لگے ہمیں صحابہ چاہیے جو قاری قرآن ہوں،
ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا ان کے ساتھ، اور ان بدبختوں نے راستے میں انہی کا محاصرہ کیا اور انہی کو شہید کرنا شروع کر دیا. حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے خنجر مارا. جب خنجر مارا تو خنجر آر پار ہو گیا، پیٹ میں خنجر لگا اور گر گئے، اور گر کے کہنے لگے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کے تقدس کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور خنجر جب نکالا اور گر کے شہید ہو گئے. اور صرف یہاں تک پھر نہیں ہوا، یہ دشمنی اتنی زیادہ تھی، یہ صحابہ کے ساتھ کینہ اور بغض اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ عامر بن بحیرہ کی گردن اتارو، اس کا دماغ خالی کرو، اس کے اندر ہم شراب بھر کے شراب پئیں گے. اسی دماغ سے قرآن پڑھا کرتا تھا اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا. اب لوگ یہ کافر اور صحابہ کے دشمن بھاگے ان کی طرف، اور یہ واقعہ پھر ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ایک کوئی صاحب بچ گئے، کہا ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، آپ کے یاروں کو، آپ کے پیاروں کو تو انہوں نے مار دیا. اور حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا سر قلم کرو اور اس سر الگ کرو، اس سر کے اندر ہم شراب پئیں گے. کس سے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ ان کی لاش کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لاش اوپر اٹھنا شروع ہو گئی، اور اتنا اوپر اٹھی کہ ہماری نگاہیں جواب دے گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام اور ان کی لاش کی حفاظت اللہ نے خود کر دی. یہ صحابہ سے انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے دینی احکامات اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمارے تک پہنچایا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ صحابہ سے محبت نہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، ان کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں. کیا کیا قربانیاں دی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے، کیا صحابہ نے، کیا صحابیات نے. شادی کی پہلی رات ہے، اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو جہاد کی طرف. کان میں آواز پڑ دی گئی تو اٹھ کھڑے ہو. پھر اعلان ہوا انفروا فی سبیل اللہ. اب غسل کو بھی بھول گئے اور نکل گئے اللہ کے راستے میں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور حنظلہ کوتاہی کرے اور سستی کرے، یہ حنظلہ سے برداشت نہیں ہوگا. آج ہم پانچوں وقت کی اذان سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے. بازار کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر گپ شپ چل رہی ہے، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں. پہلے تو پھر کچھ شاید وہ احترام ہوتا تھا کہ ٹی وی بند کر دو، گانا بند کر دو، ٹیپ ریکارڈر بند کر دو، باتیں ختم کر دو. اب تو یہ بھی چلا گیا. جتنا اسلامی تعلیمات سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جتنا صحابہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اتنا دین کے اندر کمزوری آتی چلی گئی. حضرت حنظلہ کو غسل بھی بھول گیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، پیغام آ گیا انفروا فی سبیل اللہ کہ نکلو اللہ کے راستے میں. بی بی نے آواز دی، کہا نہیں میں نہیں رک سکتا. کالی کمنی والے نے اعلان کر دیا، میں پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتا، جو بات کرنی ہے وہیں سے کر دو. وہ بھی پھر حضرت حنظلہ کی بیوی تھی. کہنے لگی میں روک نہیں گئی، میں ڈر نہیں گئی، مجھے خوف نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ جس شوق سے میدان میں جا رہے ہو پھر پیٹھ نہ دکھانا، پھر واپس نہ آنا، کود پڑنا اللہ کی راہ میں، اپنی جان کی بازی لگا دینا. یہ پہلی رات کی دلہن کہہ رہی ہے. ہم بھی بیویوں والے ہیں، ہم بھی سوچیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور پھر کسی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، کیا تم خوش نہیں تھی اس کے ساتھ شادی پہ، کیا تمہاری بنی نہیں.
یہ کیا کہہ دیا کہ چلے جاؤ اردو پڑھنا، لڑ جانا، مر مٹنا؟ کہا نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا کہ بھی فلاں بن فلاں اور اس کے تعارف کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، مجھے بھی رب کائنات اس انداز سے بلائے کہ کہاں ہے وہ پہلی رات کی شہید کی بیوہ، وہ بھی آ جائے۔ اس صحابہ نے قربانیاں دی تھی، اپنی عزتیں لوٹائی تھی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا، بچوں کو یتیم کیا تھا، یہ دین ہم تک پہنچا تھا۔ آج انہی صحابہ کے بارے میں جب کوئی بدبخت زبان ناراضی کرتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ وہ صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر بیٹھ کر سواری کی، ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اور وہ نبوت جس نے خود صدیق کے کندھے پہ سواری کی، اس صدیق کا کیا حال ہوگا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن تک نہ بیوی ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہیں، نہ کوئی اور صحابی ساتھ ہے، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے؟ خدا کے لیے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، کیا قربانیاں کی ہیں۔ کل صحابہ ہم سے پوچھیں گے نہیں، ہم نے تو اپنی بیویاں بیوہ کروا دی تھی، ہم نے اپنے بچے یتیم کروا دیے تھے، ہم نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، کل ہمارے نام پہ گالیاں دی جا رہی تھی، ہمارے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا تھا، بتاؤ تمہاری مانی غیرت کہاں پہ تھی؟ بتائیے، آپ بھی بتائیے، یہ سوال میرے سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا کہ بتاؤ ایمانی غیرت کہاں تھی تمہاری؟ کل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے جن کے لیے نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے ہیں، تو ان کو بچا لے، اگر یہ آج صفحے سے مٹ جاتے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کس کے بارے میں؟ یہ اللہ کے نبی کس کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں؟ یہ آنسو کس کے لیے بہ رہے ہیں؟ کس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آہوزاری کر رہے ہیں کہ تو ان کو بچا لے؟ کون ہے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جن کی محنت سے، جن کی قربانی سے اور جن کے خون بہانے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچ گیا ہم تک، ہمیں تو اپنی ماں کی گود میں سے دین مل گیا، ہمیں اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے جن نے قربانیاں دی ہیں ان کی قدر کر لیں۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے رشتے بعد میں ہیں، ہمارے سارے تعلقات بعد میں ہیں، ہماری ساری بھلائیاں اور پڑوسیاں اور سب کچھ خاندان بعد میں ہے۔ سب سے پہلے صحابہ ہیں جن کو خود معیار حق اللہ نے قرار دیا ہے، جن کو معیار اللہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی اللہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آمنوا بمثل کما آمنتم به فقد اهتدوا، اور خود اللہ ان کے دفاع کے اندر آ جاتا ہے۔ جب بات صحابہ پہ آتی ہے اللہ خود دفاع کے لیے آ جاتا ہے، الا انہم السفہاء، صحابہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ تو اس صحابہ کے ساتھ دشمنی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے خود دفاع کیا تھا، یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآنی تعلیمات ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اور ایمان کا جز ہے صحابہ کا دفاع کرنا۔ اگر ایمان کا جز نہ ہوتا اللہ کبھی صحابہ کا دفاع نہ کرتے، اور قرآن کی آیات کبھی نازل نہ ہوتی صحابہ کے دفاع میں۔ تو جہاں کہیں بھی صحابہ کے دفاع کی بات آئے اپنا تن من دھن قربان کر دے، خدا کی قسم اللہ آخرت میں بھی چمکائے گا، دنیا میں بھی چمکائے گا۔ سنتے ہیں